مگر وہ غیر تھے، مگر قرآن کو سمجھتے تھے۔ جب قرآن کو سوچا سمجھا کہ یار یہ تو عجیب و غریب کلام ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو سارے جنات کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے سنا ایک ایسا قرآن جو عجیب و غریب طاقت رکھتا ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو انسانوں کے زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری سورت میں اس واقعے کو نقل فرمایا، اس کا نام ہے سورۃ الجن۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے تقریباً ایک جمعہ پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ موضوع رہنے کی وجہ سے کئی میرے دوست احباب نے کہا کہ نہیں ہم لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر بات کیا جائے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کرنے سے قبل فرشتوں کے سامنے مشورتاً نہیں بلکہ اطلاعاً ایک بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جمع کر کے یوں فرمایا کہ اے فرشتوں، میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ صرف اللہ نے اتنا ہی کہا تھا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کا جملہ اتنا ہی تھا کہ میں ایک نائب، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فوراً فرشتے بول پڑے قالوا اتجعل فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ فرشتے کہنے لگے میرے پروردگار، اے اللہ رب العالمین،
کیا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جن کا کام ہوگا فساد پھیلانا، خون بہانا، ایک دوسرے کا گریبان چاک کرنا، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا؟ پھر کہنے لگے اے میرے پروردگار، کیا ضرورت ہے اس کو پیدا کرنے کی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں سر نہیں اٹھایا، کوئی رکوع میں جھکا ہے تو رکوع میں ہی ہے، آج تک وہ رکوع کو ختم نہیں کیا، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں آج تک وہ قیام سے آگے نہیں بڑھا۔ اے میرے پروردگار، ہم لوگ ہی تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس میں سے شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بھی پیدا ہوگا، کوئی اس میں معین الدین چشتی اجمیری بھی آئے گا، کوئی اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء بھی دنیا میں تشریف لائیں گے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے جئیں گے۔ تم نے صرف شریروں کو سمجھا ہے مگر نیک لوگوں کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں۔ میرے پروردگار اور فرشتوں کے درمیان میں یہ مکالمہ جب ہو رہا تھا، تب اس جماعت میں ایک تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا جان یعنی جنات۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے دو مخلوق کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا، ایک کا تعلق تھا نور سے اور ایک کا تعلق تھا نار سے۔ نور اور نار، نور سے جو بنے وہ ملائکہ کہلائے، وہ انجل کہلائے، وہ فرشتہ کہلائے۔ ہم اسے فرشتہ کہتے ہیں، انگریزی میں انجل کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو ملائک اور ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ نورانی مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئے آج تک انہوں نے ایک بھی ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی۔ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں جب سے میں نے فرشتوں کو پیدا کیا آج تک انہوں نے ایک بال کے برابر بھی، ایک لکیر کے برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی غلطی نہیں کی۔ ایک جماعت ہے نار کا، اس نار کا سب سے پہلا شخص جو پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا جان، اور جان کی اولاد کا نام ہے جن اور جنات۔ یہ انسانوں سے پہلے ہماری ہی طرح بنگلور میں بھی آباد تھے، دہلی میں بھی آباد تھے، بمبئی میں بھی آباد تھے، پورے روئے زمین پر جان کا ہی قبضہ تھا، پورے بھرے ہوئے تھے۔ کتنے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے انسان میل فیمیل ہوتا ہے، نر اور مادہ ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جان کے اندر بھی لڑکا اور لڑکی، میل اور فیمیل، یہ سب اسی میں کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان شادی بیاہ کرتا ہے اسی طریقے سے جان بھی شادی اور بیاہ کرتے ہیں۔ انسانوں میں اور جنات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق تخلیقی اعتبار سے ہے کہ اللہ نے انسان کو جو بنایا وہ مٹی سے بنایا۔ قرآن کے متعدد جگہ پر تخلیق آدم کے بارے میں اور جنات کے تخلیق کے بارے میں تقریباً
10 सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तफसील बयान की। सूरह बकरा के अंदर, सूरह आल इमरान के अंदर, सूरह माइदा के अंदर, सूरह आराफ के अंदर, सूरह हिज्र के अंदर, सूरह शुअरा के अंदर, तकरीबन 10 सूरतों के अंदर मुफस्सल तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे किस्से को बयान फरमाया। जिन्नात जब सारे रुए जमीन पर थे उस वक्त कोई शैतान नहीं था, सिर्फ जिन थे, सिर्फ जिन ही जिन थे, कोई शैतान नहीं था। मगर जिन्नात के अंदर शरीर का मादा ज्यादा था, शरारत करने की आदत थी। जो इंसान के अंदर नेकी की आदत ज्यादा है, किसी भी कौम में आप चले जाइए अच्छे लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, भले वो खुदा को मानता या नहीं मानता, मगर लोग अच्छे ज्यादा मिलेंगे, बुरे लोग कम मिलेंगे। तो जिन्नातों के अंदर ऐसा नहीं, वहां बुरे लोग ज्यादा हैं, अच्छे कम हैं। तो जिन्नातों ने जब जमीन पे फसाद से भर दिया, खुरेजी, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को कत्ल करना, इस तरह जब करने लगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन जिन्नातों को पकड़ा, फरिश्तों के जरिए से उठा करके इनको जंगलों में डाल दिया, पहाड़ों पे डाल दिया, जजीरों में डाल दिया, समंदरों में डाल दिया और पूरी रुए जमीन खाली कराई। जब पूरी रुए जमीन खाली हो गई तो उसमें से एक छोटा सा जिन था जो उसके माँ बाप को भी फरिश्तों ने मार दिया था, तो वो माँ बाप के सदमे से रो रहा था। फरिश्तों ने उसे उठा करके आसमान में ले गए और इसकी परवरिश आसमान में हुई। और पहले आसमान में परवरिश हुई, फिर उसके बाद वो जो समझा कि भाई ये तो फरिश्ते इबादत में लगे हैं, मुझे भी इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उस शैतान ने जिसका नाम अज़ाज़ील था वो इबादत में लग गया। इतनी इबादत क्या, इतनी इबादत क्या, इतनी इबादत क्या कि उसका नाम आबिदीन में शुमार होकर के आबिद बन गया। इसीलिए मुअर्रिखीन किराम ने लिखा है अपनी अपनी किताबों के अंदर कि दूसरे आसमान में शैतान का नाम आबिद रखा गया, तीसरे आसमान पे उसका नाम जाहिद रखा गया। इस तरीके से अलग अलग नामों से 7 आसमान में उसको पुकारा जाने लगा और वो अल्लाह के मुकर्रबीन में से बन गए। अल्लाह का कुर्ब इतना हासिल किया, इतना हासिल किया कि 40,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत का खजानसी बना दिया, पूरी माल दौलत का मालिक। फिर एक दिन अल्लाह के अर्श के साए से इसका गुजर हुआ तो वहां पर देखा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह चाहता हूं मैं उस शैतान मरदूद से और मैं शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। ये पढ़ा लिखा तो पहले से था जानवर, इसने पढ़ लिया और अल्लाह से कहने लगा डरते डरते कि अल्लाह ये कौन बदनसीब है जिसकी पनाह हर इंसान चाहेगा, हर फरिश्ता चाहेगा, यहाँ तक कि आपने अपने अर्श पे इसको लिखा है कि पनाह चाहता हूं मैं शैतान मरदूद से। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अज़ाज़ील तुम इसको जान भी लोगे, समझ भी जाओगे और देख भी लोगे। क्यों? तो उसने कहा क्यों? तो कहा कि वो तो है मुक़र्रबीन में से, इबादत गुजारों में से, मगर उसके अंदर एक तकब्बुर का उन्सुर है। वो इतना तकब्बुर कर जाएगा कि फिर वो शैतान और मरदूद बन जाएगा। अब आइए इस मौजू को यहीं पर रोक के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे मजमून को साबित करने के लिए 2-3 घंटे का टाइम चाहिए और हमारे पास टाइम होता है सिर्फ कितना
40-45 منٹ، تو اس لیے ہم کو صرف نقطہ بیان کرنا رہتا ہے، باقی آپ کی ذمہ داری اپنے گھروں میں جائیں، قرآن کی تفسیر اٹھائیں، کیونکہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں اکثر باتیں قرآن اور احادیث سے ہوتی ہے۔ آپ کو لن ترانی والی کہانی نہیں سناتا میں، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان سے کہا کہ تم جان بھی لوگے اور دیکھ بھی لوگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے پتلے کو بنایا، اور بنانے کے بعد 40 سال تک وہ پتلا یوں ہی پڑا رہا۔ فرشتے جب ادھر سے گزرتے تھے تو اس پتلے کو دیکھ کے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، مگر جب یہ شیطان گزرتا تھا تو یہ اندر گھس گیا، گھس کے دیکھا تو یہ تو پورا کھوکھلا ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، روح ہی نہیں اس ٹائم پہ۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ اوپر میں ہے، اندر میں کچھ نہیں، کھوکھلا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہی اسی کی وجہ سے جو ہے میری یہ ہوگی۔ تو وہ جب بھی ادھر سے گزرتا تو حضرت آدم کے پتلے کو تکلیف پہنچاتا، مارتا، لات مارتا، گھوسا مارتا، دشمنی وہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے پتلے کو جو بنایا، بنانے کے بعد سورہ اعراف کے اندر یہ مضمون تفصیل سے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے فرشتوں اس کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، میں نہ کروں، بلکہ سب کے سب جھک گئے، سجدے میں گر گئے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس نقشے کو کھینچا، کہا کہ اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اے عزازیل، اس کا نام عزازیل تھا، کہا اے عزازیل تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا کہ اللہ میں کیسے اس کو سجدہ کرتا، اس لیے کہ آپ نے سڑے ہوئے مٹی سے اس کو بنایا ہے، اور میری تخلیق تو آپ نے آگ سے کی۔ آگ کی صلاحیت ہے اوپر کو جانا، مٹی کی صلاحیت ہے نیچی چیخ کے طرف جانا۔ اسی لیے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جن کے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، تکبر سے پاک ہو جائے۔ اور جو انسان تکبر میں چور چور ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ پھر اس شیطان نے کہا کہ میرے پروردگار، بھلا میں افضل یہ مفضول، میں اعلیٰ یہ ادنا، میں کیوں کر اس کو سجدہ کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اے شیطان مردود، اے ابلیس لعین، نکل جا، تو میرے اس آسمان سے نکل جا۔ اور إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیرے گلے میں نے لعنت کی توق کو ڈال دیا ہے، قیامت تک تو اس لعنت کو ڈھوتا رہے گا۔ مسلمان کا معصوم سا معصوم بچہ، چھوٹا سا چھوٹا بچہ صبح اٹھتا ہے، پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑا ہو کے تب بھی وہی پڑھتا ہے، 50 سال کا بوڑھا ہے تب بھی وہی پڑھتا ہے، 100 سال کا بوڑھا تب بھی نماز کی نیت باندھا اعوذ باللہ پڑھتے کی نہیں، نکاح کے مجلس میں بیٹھا ہے تب بھی اعوذ باللہ، یعنی لعنت ہی لعنت۔ تب شیطان سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو میرے سے بہت بڑی غلطی ہو کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے لعنت کا توق میرے گلے میں ڈال دیا اور مجھے نکال دیا۔ تو اس نے کہا اندر الی یوم یبعثون، کہا کہ اللہ بس ٹھیک ہے، آپ نے مجھے لعنتی بنا دیا، میں توبہ نہیں کرتا، کیونکہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں فرشتوں کا استاد رہا ہوں، میں جنت کا خزانسی رہا ہوں، میں جھکنے والوں میں سے نہیں۔ ایسا چلتا پھرتا شیطان ہمارے محلے میں بھی بہت ملتا ہے، ماں باپ کو بھی کیا کہتا ہے میں جھکنے والا نہیں، سمجھو اسی کا بھائی ہے،
وہیں سے تعلق ہے اس کا، کنیکشن وہیں سے آ رہا ہے۔ راستے میں گزرتے ہوئے بڑے میاں کی مذاق اڑا رہا ہے، کبھی کبھی اس کا لاٹھی کھینچ کے پھینک دیا، سمجھو یہ اسی کا بھائی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت، چھوٹی سی سورت، تاکہ ہر مسلمان کو یاد ہو جائے، ہر مسلمان کو یاد ہو جائے، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے۔ وہ انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، پروردگار کا میں پناہ چاہتا ہوں، بادشاہوں کا میں پناہ چاہتا ہوں، فلاں کا فلاں کا فلاں کا۔ اخیر میں کیا کہتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے، شیطان جناتوں میں بھی ہوتا ہے۔ انسانوں کا شیطان وہ ہے کہ آپس میں دو بھائی تھے، تیسرا آیا، آنے کے بعد اس کے کان میں کچھ پھسپھسایا، کچھ اس کے دلوں میں نفرتیں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد دونوں بھائی کو آپس میں لڑا دیا، دونوں بھائی کو آپس میں لڑا دیا۔ اللہ نے اس کو شیطان کہا ہے، قرآن کے اندر کہا ہے کہ ایسے شیطان انسانوں سے پناہ چاہو، ایسے شیطان مردود سے پناہ چاہو۔ اور پھر فرمایا کہ من الجنۃ والناس، یہ مردود، یہ شیطان جنات میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ شیطان جناتوں میں شیطان کم، انسانوں میں شیطان زیادہ پیدا ہو گیا۔ آج ہر انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جب سے یہ صاحب آیا ہے، یہ صاحب نے تو اور حالت خراب کر دی ہے۔ ماں بیٹی میں جدائی، باپ بیٹی میں جدائی، شوہر بیوی میں جدائی۔ فون کیا چپکے سے اس کے دل میں، شوہر بیچارہ کئی کام سے گیا ہوا ہے، مگر کوئی دوسرا آدمی کہیں دیکھ لیا، اب کہا کہ دیکھا تیرا شوہر آج وہاں گیا ہوا ہے، کر دیا فون۔ اب بیوی جو ہے بیچاری ایک دم 36 کا آنکڑا بن کر کے، نفرتی کی پجاری بن کر کے کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی شوہر بیچارہ تھکا ہارا گھر سے واپس آیا تو کہا کہ آج کہاں گئے تھے؟ اب بیچارہ شوہر دن بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، اپنی بیوی بال بچوں کو خوش کرنے کے، کہیں دکان میں، کہیں دوستوں کے پاس، کہیں تجارت میں، کہیں یہاں گیا، کہیں وہاں گیا۔ 1000 جگہ تو گرا نہیں سکتا، اس میں سے کسی ایک جگہ کا نام بولا کہ اچھا میرے سے بھی جھوٹ بول رہے، مجھے پتا ہے تم کہاں گئے۔ اب یہ کام کس نے کیا؟ یہ وہی شیطان کیا جو انسانوں میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 2 جگہ پر فرمایا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، مگر انسانوں میں شیطان جو شریر قسم کا انسان ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو ہے صرف لوگوں کو لڑانے بھڑانے کا کام کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اسی طریقے سے جنات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلقنا، میں نے پیدا کیا آدم کو طین سے، مٹی سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا من نار السموم، آگ کی اس گھنی آگ سے، یعنی آگ، پھر آگ کے اندر اور ایک آگ ہوتی ہے جس کو نار السموم قرآن نے فرمایا کہ نار السموم یعنی آگ، اور پھر ایک جگہ فرمایا من مارج من نار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جنات کو ایسی آگ سے پیدا فرمایا جس کے اندر آگ کے ساتھ ساتھ دھوئے کا بھی جو ہے شمولیت ہے، ایسی آگ سے ہم نے پیدا فرمایا من نارج من نار۔ میرے عزیزو، تو اسی جنات کے ایک بندے نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ ہم آپ کے بندوں کو بہکائیں گے، جھٹلائیں گے۔ یہاں سے شیطان کا ایک گروہ نکلا،
اب یاد رکھیے گا، اللہ کے سامنے اس نے کیا کہا تھا کہ اندینی، مجھے آپ مہلت دے دیجئے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ تو شیطان کو موت نہیں آئے گی قیامت تک، شیطان کو قیامت، اللہ نے کہا کہ جاؤ، میں نے بھی جو مہلت دے دی تجھے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تو دینے کے اوپر آیا ہے، تو اس نے کہا اور مجھے 2-3 چیزیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے ایسی طاقت دیجیے کہ میں انسانوں کے رگوں کے اندر گھس سکوں، انسانوں کے دلوں کے اندر گھس سکوں، انسان کے خون کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا جا، یہ بھی دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اتنی طاقت دیجیے کہ میں جو چاہوں، جیسی شکل اختیار کرنا چاہوں کر جاؤں۔ تو انسان اپنی شکل نہیں بدل سکتا، مگر شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ اور شیطان کی عمریں کتنی ہوتی ہے؟ جو نارمل شیطان ہیں ان کی عمریں بھی آج بھی 1000-1500 سال ہوتی ہے، مگر ہر شیطان کو اللہ نے اتنی مہلت نہیں دیجیے وہ قیامت تک رہے گا۔ اس میں صرف ایک ہی شیطان ہے جس کا سرنیم ہے ابلیس لعین، اس کو اللہ نے مہلت دی کہ قیامت تک تو رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنے شیطان اور پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، مگر ہاں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کتنی لمبی ہوتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ان کی عمریں کئی ہزار سال تک ہوتی تھی، مگر آج بھی مورخین کرام لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ آج بھی ان کی عمریں 1000 سال 1500 سال کی ہوتی ہے۔ انسانوں کی عمر کتنی ہے؟ سب سے لمبی عمر انسانوں میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، ان کی عمر 1300 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 120 سال میں پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم کا۔ جب 120 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تب حضرت ابراہیم کے نطفے سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اور 7 بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کو، جن کے نام حضرت اسحاق ہے اور بھی دوسرے ہیں۔ تو بہرحال حضور کے زمانے تک آتے کیا ہوا؟ جناتوں کی عمر بھی گھٹ گئی اور انسانوں کی عمر بھی گھٹ گئی۔ انسان تو آج کل 50 اور 60 کا مہمان ہے، اسی 50-60 سال میں پتہ نہیں کیا کیا انسان سوچتا ہے، مگر جنات کی عمر آج بھی لمبی ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک واقعہ سنا ہے کہ اساتذہ ہمارے درس میں سنایا کرتے تھے کہ مظاہر روم سہارنپور کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جب نیا وہ بن رہا تھا تو وہاں پر کوئی سانپ نکل آیا، بچوں نے اسے مار دیا۔ رات میں اس بچے کو جنات اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ غالباً، یا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب جو ناظم سے وہاں کے، انہوں نے مشورہ کیا اور پھر بہت بڑے اللہ کے وہ ولی تھے، پھر جناتوں کو بلایا گیا۔ پھر جنات سارے آئے، انہوں نے کہا نہیں ہم قصاص لیں گے، اس لیے کہ مارنے والا بھی مسلمان ہے اور جو جنات کو مارا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس مسجد میں کوئی جنات بیٹھا ہو، ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ اللہ نے ان کو مخفی کر دیا۔ اگر ہمیں نظر آ جائے تو شاید کسی کا وضو رہے گا یا نہیں رہے گا معلوم نہیں۔ کسی نے ایک بار کہا نا کہ بھائی اگر جنگل میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اچانک شیر آ جائے تو نماز توڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، نماز پوری کرنا یا نماز چھوڑ کے بھاگ جانا؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ بھائی اگر شیر نکل آئے، تیرا وضو باقی رہے تو نماز پوری کر لے، تیرا وضو باقی رہے تو نماز پوری کر لے، اور اگر وضو ہی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اب شیر نکل کے آئے گا سامنے تو کسی کا وضو رہے گا؟ تو بہرحال فرمایا کہ جب جنات سارے لوگ اڑ گئے اور اس وقت کے جو وہاں کے ناظم صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم اپنی اصلی شکل میں ہوتے پھر میرے بچے تمہیں مارا ہوتا تو ہم اس کا مجرم ہوتے، تم نے سانپ کی شکل اختیار کی اور اللہ کے نبی نے حدیث میں منع کیا تم کو ایسا کرنے سے، تو تم نے ایسا کیا ہے، غلطی تمہاری ہے۔
بہرحال پھر جناتوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ایک بہت بڑے جنات سردار ہیں، وہ مدینے میں رہتے ہیں، ہم ان کو بلا کے لاتے ہیں۔ کہا لاؤ۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے دور نبوی کے واقعہ سنائے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی یاد ہے کہ صحابہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو بتا رہے تھے کہ وہ اتنا برا ہو گیا تھا جنات کہ اس کے پلکیں، یہ آنکھ کی پلکیں ایسے جھک کے بند ہو گئی تھی۔ وہ جب بات کرتا تھا تو ہاتھ سے ایسے اٹھا کے بات کرتا تھا اور بول رہا تھا کہ الحمدللہ ہم نے دور نبوی کو دیکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بھی ایک جنات کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی کو جنات اٹھا کے لے گئے اور 4 سال تک وہ نہیں آئے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب تو وہ آنے کا گنجائش نہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا، اور معلوم نہیں تھا کہ جنات لے کے گئے، غائب ہو گئے اچانک۔ اب جنات بول کے تھوڑی لی جاتا ہے، تو غائب ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال کے بعد ان کے نکاح کو فسخ کر دیا اور اس عورت سے کہا کہ آپ دوسرا نکاح کر لیجیے۔ اسی میں علماء کا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ کرنا چاہیے، اسی میں فتویٰ ہے۔ مان لیجیے کوئی لڑکا اچانک غائب ہو گیا، اب نہیں مل رہا ہے، کیا کرے گا؟ کتنے سال انتظار کرے؟ تو فتویٰ اسی میں ہے، باقی مذاہب اور ہے، اختلافی مسائل ہے۔ وہ کہا کہ 4 سال انتظار کرے، اس کے بعد قاضی جو ہے نکاح کو فسخ کر دے اور اس کے بعد دوسرا نکاح کر لے۔ تو بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا اور اس عورت کا نکاح دوسرے سے کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد وہ شوہر کو جنات نے چھوڑ دیا، وہ آ گیا۔ اب مدینے میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کیا کیا، یہ تو میری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اس میں 2 راستے ہیں، یا تو تو طلاق دے لے، کیونکہ تو 4 سال تک تیرا پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ بہت لمبا واقعہ ہے، پھر شارٹ کٹ یہ بتانا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو 4 سال گیا کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا کہ مجھے جنات اٹھا کے لے گئے تھے اور اپنے محلوں میں قید کر کے رکھا تھا۔ تو یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہو۔ اسی جنات کا ایک فرد ہے جس کا نام شیطان لعین مردود ہے، وہی ایک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے مہلت دیا ہے۔ باقی جنات پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اس کا کوئی یہ نہیں ہے، مگر جنات اور شیطان میں صرف اتنا فرق ہے کہ جنات میں سے جو لوگ ایمان لے آئے گے وہ مسلمان ہوگا۔ ابھی جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے، ہم نے اپنے اساتذہ سے کہا کہ حضرت جب جنات اتنے لوگ ہیں تو وہ لوگ کیا ہماری یہ مسجد کو نہیں بچا سکتے تھے؟ تو کیونکہ پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے اتنا سمجھ ہوتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے جس طریقے سے جنات مسلمان ہیں اسی طریقے سے جنات ہندو بھی ہیں، اسی طریقے سے جنات عیسائی بھی ہے، اسی طریقے سے جنات یہودی بھی ہے۔ آج جو فلسطین میں لڑائی چل رہی ہے تو جس طریقے سے وہاں انسانوں میں چل رہی اسی طریقے سے جناتوں میں بھی چل رہی ہے۔ جو لوگ کچھ مجبوروں کا سہارا دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے بھی آئے ہیں، تو کہا کہ دیکھو اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے فرقے انسانوں میں اتنے ہی فرقے جناتوں میں، اور ان میں سے کوئی دیوبندی بھی ہے، کوئی بریلی بھی ہے، پتہ نہیں، جو جس کا تعلق جس مسجد سے ہو گیا جنات اسی مسلک کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے مسائل کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ مثال کے طور پہ جنات کا کام پہلے کیا ہوتا تھا، یہ لوگ آسمان کے قریب جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور پھر نیچے اتر کر کے جادوگروں کو اور کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے آسمان میں پہرے لگا دیا، کوئی جنات اور اوپر نہیں جا سکتا۔
اور جو شرکش شیاطین جانے کی کوشش کرتا تو فرشتوں کو حکم ہوتا کہ وہ ستارہ توڑ کر کے اس کو مارے. آپ نے دیکھا ہوگا اب تو کرنٹ وغیرہ کی وجہ سے جگمگاتا رہتا ہے، مگر گاؤں دیہات میں ابھی بھی ملتا ہے آپ کو کہ آپ دیکھیں گے کہ اچانک آگ کا گولا ایسے جا رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے جناتوں کو، شیطانوں کو جو آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو وہ ستارہ توڑ کے مارتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ایسے ٹائم میں لا حول پڑھنا چاہیے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پورے طور پر ایک دم چوکن کر دیا گیا، کوئی شیطان اوپر نہ آ سکے. تو شیطانوں کی ڈیوٹی لگی، جناتوں کی ڈیوٹی لگی کہ پورے روئے زمین پہ گھومو. کیا عجیب و غریب ہوا ہے، کیوں ایسا ہو گیا؟ اس سے پہلے تو ہم لوگ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، ہمارے آقاؤں کو آ کے کہتے تھے کاہن اور جادوگر لوگ ہماری ہی وجہ سے اپنی دکان چلاتے تھے، اب ان بیچاروں کی دکان بھی بند ہو جائے گی اور یہ مسائل خراب ہو جائے گا، تو کوشش کرو. تو سارے روئے زمین پہ جنات گھومنے لگے، شیطان گھومنے لگے. کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ٹائم میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برداشتہ تھا، آپ پریشان تھے. اسی عالم نے اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے طائف چلے گئے، تبلیغ کرنے کے لیے. طائف گئے تو وہاں پر اور مصیبت آ گئی کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا. آپ خوب جانتے ہیں، آپ لہو لہان ہوئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گیا، آپ کا جسم سے خون رسنے لگا. آپ وہاں سے مایوس ہو کر کے واپس آنے لگے تو مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا نخلا. اس نخلا میں آپ نے قیام کیا اپنے غلام کے ساتھ اور آخری پہر میں تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے لگے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. اللہ تبارک و تعالی یہاں جناتوں کا مقولہ بیان فرماتے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں. جناتوں کے گروہ گھوم رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کیا ہوا کیا ہوا. ایک گروہ نے وہاں جا کے دیکھا تو کھڑے ہو کے مسلمان تو نہیں تھے مگر قرآن کو سمجھتے تھے. آج کا مسلمان بھی قرآن کو نہیں سمجھتا، مگر وہ غیر تھے مگر قرآن کو سمجھتے تھے. جب قرآن کو سوچا سمجھا کہ یار یہ تو عجیب و غریب کلام ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو سارے جنات کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے سنا ایک ایسا قرآن جو عجیب و غریب طاقت رکھتا ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو انسانوں کے زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری سورت میں اس واقعے کو نقل فرمایا، اس کا نام ہے سورۃ الجن. جناتوں کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور پھر فرمایا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے. اور پھر آگے فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے. سب سے پہلا اور بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے. دنیا کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ایک لمحے کا شرک ایک طرف، ساری چیزوں کو آگ لگا دے گی. تو جناتوں نے سب سے پہلا وعدہ کیا کیا؟ لن نشرک بہ احدا، اے اللہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے. اور وہاں سے جنات مسلمان ہو گئے. قرآن سن کر کے جنات مسلمان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو آتا ہے وہ انسانوں میں آتا، جنات میں نہیں آتا. اب یہاں سے ان کی ڈیوٹی لگی. ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت جو ہے سمیہ اور حضرت زید بن حارثہ، ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے جو سنا ہے وہ اب لوگوں کو دین کی دعوت دو، کلمہ پڑھاؤ، لوگوں کو مسلمان بناؤ. ادھر جو جنات لوگ
نخلا میں مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی مجھ سے آ کے دین سیکھو اور لوگ جناتوں میں تبلیغ کرو. اس دن سے وہ تبلیغ وہاں چل رہی ہے اور یہاں چل رہی ہے. ادھر بھی لوگ بنتے ہیں, ادھر بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, مگر آج بھی جناتوں میں شریر جنات زیادہ ہے. اسی طریقے سے انسانوں میں بھی غیر زیادہ ہے, مسلمان کم ہے. کام انسانوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے, کام جناتوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو, آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جنات میں شریر لوگ زیادہ ہے, اسی طریقے سے انسانوں میں جو لوگ شریر ہو چکے ہیں وہ اپنے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام اس شیطان میں داخل ہو جائے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فی صدور الناس من الجنت والناس. ناس کے معنی انسان, ناس کے معنی انسان. گوگل میں ٹائپ کرو, سمجھ میں آئے گا ناس کسے کہتے ہیں. اللہ نے کیا کہا, پناہ چاہتا ہوں میں جنات شریر سے اور انسان شریر سے. یعنی بندہ ہر وقت ان دونوں چیزوں سے پناہ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے شرکش شیاطین سے اور شرکس انسانوں کی ایذا اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پورے امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.